میں منت کروں گا ہر اس بندے کی جو بڑا بیٹھا ہے یا چھوٹا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، اس امام کو ضرور ہے کرنا، اسے ہے کیے بغیر گھر تمہیں اس امام کے جنازے کا واسطہ ہے۔ آج 25 رجب کا دن گزرایا جائے، سارا دن گزر گیا ہے، ابھی تک پل بغداد پہ پڑا ہے جا رہا ہے، جو سینے اور سر پہ ہاتھ مارنے لگ گئے تمہیں خیرات مل گئی علی کی پاک بیٹی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہر چہرے پر اداسی چھا گئی ہے۔ میں جناب کی تھکاوٹ کو دیکھ کر جلدی موڑ میں نے کاٹ لیا، ورنہ ڈھیر سارا دن تھا، پھر زندگی باقی تو کسی نہ کسی موڑ پہ ملاقات مولا کے صدقے میں ہو جائے گی۔ کیوں منت کر رہا ہوں؟ جسے ضرور ہے کرنا، پھر بھی نہ کرو تمہاری مرضی ہے، میری منت سمجھ لو، اسے بیٹا ضرور ہے کرنا۔ اس امام موسی کاظم بنا، ٹھیک ہے حسین بڑا غریب ہے، لیکن 11 محرم والے دن بیٹیوں نے بھی ایک ایک بیان کیا۔ آپ اس میں گرمی محسوس نہ کریں، غربت موسی کاظم محسوس کریں، ایک ایک بیان بہنوں نے بھی کیا ہے۔ یہ واحد غریب ہے جس کی 18 بیٹیاں تھیں، رونے والا۔ اللہ کبھی نہ روئے آپ سے کہ موسی کاظم کو خیرات، ٹھیک ہے نا، مانگتے بھی اور ہے بھی کرتے ہو، سر نیچا نہ کیا کرو، بڑی بری عادت ہوتی ہے مجلس میں سر نیچا کر کے رونا۔ حسین کو رونے سے یا علیہ محمد کو رونے سے شکل بگڑتی نہیں ہے، شکل پہ نور آتا ہے، نیچے اس لیے پتہ منہ کر لیتا ہے کہ آنسو نہیں آتے، نہ آنسو نہ ہے تو آتی ہے اونچی کر دے، یہ ہے کہ گواہ بن جائے علی کی بیٹی، پردہ داروں میں بیٹھی ہے میری مخدومہ۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ جناب زینب آتی ہے، سید محمد جعفر شوقری نے لکھا ہے کہ جناب زہرا اور جناب زینب علی ہر مجلس میں ہوتی ہے۔ علی کی بڑی ڈھیر ساری تھکی ہوئی بیٹی ہے، اگر تیرے شہر میں آ گئی ہے تو اسے ہے سے خالی نہ بھیج، وہ ہمارا علم سننے نہیں آتی، وہ خود عالم غیر معلومہ ہے۔ یہ جو آپ ہے کر دیا نا، یہ ہے سنتی ہے جناب زینب علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ساری غربت میں موسی کاظم کی پڑھوں نا، یہ امام بارگاہ کی دیواریں پھٹ جائیں، بس ہر کا کیا کام ہے کہ غربت کو سنبھالے، 2-4 جملے ہی پڑھنے تاکہ کوئی بندہ یہاں سے خالی نہ جائے۔ یہ بھی جعفر منت ہی کر رہا ہے، ان کو طاقت دے کہ یہ ہے کریں، ان کو خیرات دے اور ہمیں خیرات دے کہ میں لفظ تک پہنچا سکوں۔ اللہ اس کو ضرور کالا دینا، کوشش کرنا جو جوان بیٹھے ایک دفعہ کاندھا آ جائے اس تابوت۔ دنیا میں 2-4 ہی تو تابوت ہیں جو بطول کے بچوں کے ہیں، لوگوں کے تابوتوں میں کفن ہوتا ہے، اس کے تابوت پہ زنجیر ہوتا ہے۔ آپ کے چہروں کا رنگ بتا رہے ہیں کہ مجھے بس کر دینی چاہیے، اس سے آگے کتنے جملے میں پڑھوں گا اور آپ سن لیں گے۔ مجھے حسین کی قسم میں محلہ کرخ میں وہ زندان ہے بغداد، جہاں یہ پوری زندگی زندان میں گزر گئی رضا کے بابا کی، وہ جو 14 سال ہے نا آخری، وہ حالت رکوع والی قید ہے۔ 14 سال جو ہے کر رہے ہو، رکوع کی حالت میں رہا ہے معصوم کون کا غریب بابا، تو ہاتھ سر تک چلے گئے، ہاتھوں کو کتنی خیرات مل گئی ہوگی مخدوم۔ بی بی مدد فرما کے میں تیرے بیٹے کی غربت کے 2 جملے ان کو سنا سکتا۔ اس سے زیادہ سیڑھیاں ہیں اس قید خانے کی میرے بچوں جو نیچے اترنی پڑتی ہیں، زیر زمین وہ زندان ہے، اس زندان کے اندر پھر ایک لوہے کا پنجرا ہے، وہ جو سنتے ہو کہ سلاخیں سر نہیں اٹھانے دیتی تھی، وہ لوہے کے پنجرے کے اندر پھر میرا موسی کاظم رہا ہے۔ ادھر کی سلاخیں، ادھر بھی سلاخیں، سامنے بھی سلاخیں، پیچھے بھی سلاخیں، اوپر بھی سلاخیں، 14 سال رکوع کی حالت میں گزار دیے، جس کی 18 بیٹیاں تھیں۔ بیٹیاں آپ کی بھی ہوگی، بڑی پیاری ہوتی ہیں، مجھے حسین علیہ السلام کی غربت کی قسم میں
سے بڑی قسم ہے کہ تیرے مذہب میں قیامت کے دن تک جملے کا حامل ہوں. اگر قیامت والے دن موسی کاظم کہے کہ یہ جملہ میری غربت کا نہیں ہے تو آپ کا حق ہے جو مجھے وہاں علی سے کہنے مجھے سزا دے دے. اتنی بڑی قسم کھا رہا ہوں پھر بھی تیری ہے نہ نکلے تو پھر تیرے نصیب میں مصائب آل محمد کہاں سے لے کے آؤ. علامہ محمد باقر مجلسی کہتا ہے غربت سجاد کا موسی کاظم ہر غربت کا وارث ہے. سجاد نے توق پہنا موسی کاظم نے بھی پہنا. سجاد کو بیڑیا موسی کاظم کو بھی بیڑیا. سجاد کے زنجیر موسی کاظم کے بھی زنجیر. اگلے جملے پر یا مجھے مار دو گے یا خود تکرے مارو گے. محمد باقر مجلسی کہتے ہیں کربلا سے شام تک جتنے تازیان سجاد کو 66 دنوں میں لگے تھے اتنے تازیان روزانہ موسی کاظم کو 14 سال کی قید میں بے غیرت مارتے رہتے. سر پہ باتم کرو جو جوان بیٹھے, سر پہ ہاتھ مار دے موسی کاظم کا. بس وہ دو باتیں کرنی ہیں. میں آپ پر اپنے بچے کو مان کر دوں جو بطول کے بیٹے کی غربت پہ ماتم کر. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگلا جملہ کیسے سنیں گے آپ. جنید بغدادی کی جو قبر ہے نا یہ بغداد کے سینٹر میں وسط میں پورا شہر کے درمیان میں اسی کی قبر کے ساتھ ایک دیوار ہے جس کا نام ہے دیوار سادات. آدمی نام ہے. وہاں میں نے علماء سے پوچھا تھا اس کا نام دیوار سادات کیوں ہے کہ صاحب امام عالم تو اسے امام نے زمین پہ پھینکا ماتم کر کے کہتے کہاں سے آیا. میں کہتے پاکستان سے آیا ہوں شہر قضا کے لوگ کہتے پھر آپ میں تجھے بتاتا ہوں. اس کا نام اس لیے دیوار سادات ہے کہ 11 بیٹے موسی کاظم کے اس کے اندر ہے. مولا جلدی آؤ میرا بیٹا. مولا تمہیں کاٹی کر اب مجھے مار دو گے. کہتی یہ جملہ ایسا ہو گیا. بغداد کی ایک عورت ہے صفیقہ یا شفیقہ اس کا نام ہے. 2 نام لکھے ہیں. یا مجھے موت دے دے بی بی ان کو ہے کہ خیرات ہے کیونکہ بات میرے بیٹے کی غربت سے بھی آگے کی ہے. وہ عورت روایت کرتی ہے کہ ایک میں عورت اور میرے گھر میں 3 مرد تھے. ایک میرا شوہر 2 اس کے بھائی 4 فرد تھے ہم گھر میں. ہم مزدور تھے. ہم دیوار سادات کے ساتھ ایک چوک تھا. اس چوک میں صبح آ کے بیٹھتے کوئی ہمیں مزدوری پہ لے جاتا. حوصلہ مل سارا دن مزدوری کر کے شام کو اپنے بچوں کا پیٹ پالتے. میں مجلس نہیں معجزہ ہو گیا. یہ کہتی جب 25 رجب کا دن چڑھا نا ہم اپنے گھر سے اسی چوک میں آ کے بیٹھ گئے. کوئی مزدوری پہ لے جائے گا. اب جو سمجھ گیا ہے وہ ضرور ہے اونچی کرے گا. جو پہنچ گیا ہے اس سے علی کی بیٹی راضی ہو گئی ہے. غفران مشتبہ زندگی ہو آپ کی. آج کیسا جنازہ اٹھانے لگے ہو حسین کے. کہتی ہے سارا دن ہم اسی چوک میں بیٹھے رہے. 25 رجب کو ہمیں کوئی مزدوری پہ نہ لے گیا. کہتی جب شام ہونے لگی نا میں نے اپنے شوہر سے کہا آج شاید ہمارے نصیب میں مقدر میں مزدوری نہیں ہے. یار کوئی دعائی کر دے گا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آج ہم بھوکے سو جائیں گے خیر ہے. بچوں کو کچھ کھلا دیں گے. آج شام ہوگی گھر چلے. کہتے 3 مرد چوتھی میں مصروف. ہم اٹھے. اللہ لعنت کرے ہارون کا سپاہی یہ ہاتھ میں یوں بلا تسبیح تازیانہ لہراتا ہوا اسی چوک میں آیا. ہمیں دیکھ کر کہتے ہیں مزدوری کرو گے. جو ہاتھ سر پہ نہیں جا رہا جوان کا جنازے پہ آیا ہے
جنازے پہ سر کا ماتم ہوتا ہے، سینے کا نہیں۔ کہو تو میں بس کر دوں۔ بیٹا یہ مان دیں گے مجھے، ان کی جو بتا رہی ہے نا بیٹا، دیکھ تو صحیح ان کی شکلیں کیسی۔ یہ میں ہاتھ باندھ کے جہاں جہاں پہ سید زادے تشریف فرما ہو، میرا جملہ بتائے گا کہ سید کہاں پہ بیٹھے ہیں۔ جملہ میں کھول نہیں سکتا، اشارہ کر سکتا ہوں، شاید ضرور ہے کریں گے۔ پھر کہتے سپاہی ہمارے پاس آ کر کہتے کرو گے مزدوری؟ اس کی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے یہ ظالم کا ظالم سپاہی ہے، شام ہو گئی ہے، اسے کہا کہ ہم نے نہیں کرنی مزدوری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو آنکھیں سمندر بن گئی ہیں یار۔ وہ سپاہی دیکھ کر کہتا ہے کتنی مزدوری لیتے ہو ایک دن کی؟ یہ کہتی ہے میرے شوہر نے کہا 10 دینار۔ اگلے جملے پر کاظم میں کیسے سمجھاؤں، ہے تو ایک لفظ نہیں قیامت ہے کہ بغیرت بلا تشریحات پہ تازیانہ لہرا کر کہتا ہے میں 20 درہم دوں گا، کام بھی معمولی ہے۔ اس کا شوہر کہتی ہے میرے شوہر نے لالچ میں آ کر کہا کیا کام ہے؟ کہتا ہے ایک جنازہ ہے، کوئی بے وارث قیدی تھا تو آج صبح ہمارے زندان میں مر گیا ہے۔ ہمیں نے مزدوری نہیں کرنی، چونکہ جنازہ ہے، قبر کھودنی پڑے گی، غسل دینا پڑے گا، کفن پہنانا پڑے گا، دفنانا پڑے گا، شام ہو گئی ہے، چھوٹے بچے گھر میں رو رہے ہوں گے، ساری رات گزر جائے گی، کدھر جنازہ اٹھا کے پھرتے رہیں گے؟ اٹھ کے یا مجھے مار دے یا خود سر پہ ہاتھ مار۔ جب انہوں نے کہا یہ جنازہ ہے اسے غسل دینا پڑے گا، سپاہی ہنس کر کہتا ہے یہ ایسا جنازہ ہے جسے نہ غسل دینا پڑے گا، جس کے لیے نہ قبر کھودنی پڑے گی، بس وہاں سے اٹھا کے بغداد کے پل پہ ختم ہو گیا میری پڑھائی۔ جنازہ سامنے آ گیا ہے، پتہ چلے کہ جنازے کے وارث آ گئے ہیں۔ حوصلہ یہ جملہ ایسا ہے کہ جملہ ہی ایسا ہے، مر جائے جعفر کیسے سنائے تجھے؟ اس کی بیوی کہتی ہے 3 بند، چوتھی میں مستور، معافی دینا، کہتی ہے جیسے ہم زندان کے دروازے پہ آئے، ہم کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کوئی جنازہ نہیں ہے۔ ہم نے اسے کہا غریب سمجھ کے مزدور سمجھ کے مذاق کیا ہے، ادھر تو جنازہ ہی کوئی نہیں۔ کہتے تم جنازہ ادھر نہ دیکھ، گلی میں دیکھ، جو نہیں پہنچا اس کے نصیب میں یہی ہے کہ میں کیسے پہنچا، جو ہاتھ سر تک چلا گیا ہے، بی بی زینب علیہ کی خیرات مل گئی ہے، اس سے زیادہ اشارہ میں کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ کہتی ہم نے جو دیکھا تو ایک سفید چادر